الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار بڑے جلیل قدر پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں نبوت اور بادشاہت دونوں چیزیں عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ آسمانی مشہور 4 کتابوں میں زبور ان پر نازل کی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک کے اندر تقریباً 16 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ ان کے والد کا نام عیسیٰ تھا۔ یہ اپنے نسب میں اوپر جا کر یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد اس قوم میں کئی ایک انبیاء علیہ السلام بھی آئے۔ ان انبیاء کا وقت کے بڑے بڑے جابر و ظالم بادشاہوں کا سامنا تھا، تو ہر مرتبہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد و نصرت ہوتی۔ انہی ایام میں حضرت طالوت علیہ السلام مومنین میں سے اور ان کے مقابلے میں جالوت مشرکین میں سے ان کی آپس میں جنگ تھی۔ جب یہ دونوں قومیں جنگ کے لیے میدان میں اتری تو جنگ شروع ہونے سے قبل جالوت نے طالوت کے بادشاہ کو طلب کیا، تو اس وقت ایک نوجوان بہادر جن کا نام داؤد تھا آگے بڑھے۔ یہ وہی داؤد ہے جو بعد میں اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قصہ مختصر، حضرت داؤد علیہ السلام کی ذہانت، فطانت، دلیری اور بہادری، پھر اللہ کی مدد و نصرت کے ذریعے جالوت کے لشکر کو بری طرح ہارنا پڑا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو بری طرح قتل کیا۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر جالوت کا لشکر شکست کھا گیا اور جالوت قتل ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کراؤں گا۔ اسی وعدے کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی میکال سے ان کا نکاح کرایا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال کی ہوئی تو اللہ نے نبوت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں جس کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہترین آواز سے نوازا تھا۔ اسی آواز کو سن کر پہاڑ اور پرندے وجد میں آتے تھے اور پرندے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اسی طرح جنات اور انسان بھی کیف و سرور میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ دن رات عبادت میں مشغول رہنے والے تھے، دن میں روزہ رکھتے اور رات میں قیام کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادتوں کی تعریف فرمائی ہے۔ صوم داؤد بھی مشہور ہے، آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے، اللہ نے انہیں سکھایا تھا۔ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اس طرح کہ وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو جو چاہے کرتے تھے۔ پگھلانے کے لیے آگ کی ضرورت نہ پڑتی تھی، اسی سے وہ زیرہ بھی بناتے تھے۔ کئی ایک واقعات کے ذریعے آپ کی آزمائش بھی ہوئی۔ آپ کی حکومت تقریباً 40 سال تک مسلسل جاری رہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام تقریباً 100 سال کی عمر پائی اور دائی اجل کو لبیک کہا اور بیت اللہ میں مدفون ہوئے۔